اچھا تو بلومبرگ کی جو رپورٹ آئی ہے آج جو بلومبرگ نے بھی آج جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے, ظاہر ہے کہ دے آر آلسو اسیسنگ آور ڈیفالٹ سچویشن اور ناٹ, اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں مطلب یہ 2 مہینے میں معاملات صحیح ہو سکتے ہیں, لیکن ٹربل از ناٹ اوور فار پاکستان یٹ. تو مطلب یو تھنک دیٹ از آلسو گڈ سائن؟ That's a good sign, certainly. دیکھیں اب I want to emphasize situation is not کوئی 100% uniformly bleak. کوئی چیز inevitable ابھی نہیں ہے. تو ہمیں پاکستان کرائسس کے بہت قریب آتا چلا جا رہا ہے, لیکن کوئی inevitable نہیں ہے کہ ہم کرائسس میں چلے جائیں گے. ابھی تک اسٹیپس لیے جا سکتے ہیں ٹو avert that outcome. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ with each passing month ہمیں یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ IMF کے بغیر اس کرائسس کی ٹریجیکٹری کو روکنا یا اس کو چینج کرنا یا ڈیفیکٹ کرنا پاسبل نہیں ہے. چلے میں آپ کو جنیوا سے لے کے چلتی ہوں, سعودی عربیہ جہاں پہ جنرل عاصم منیر صاحب موجود ہیں, اور ظاہر ہے کہ ان کی سعودی کنگ سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے ظاہر عمرہ بھی کیا ہے, اور آف کورس تھنگس آر لوکنگ ویری گڈ, دے آر ٹاکنگ اباؤٹ کوآپریٹنگ وتھ ایچ ادر. پھر وہ UAE بھی جائیں گے. کیا آپ کو لگتا ہے اس ملاقات میں یا اس وزٹ میں ان دا UAE اینڈ سعودی عربیہ کوئی وہ کچھ خاطر خواہ پیسے لانے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ فی الحال تو کوئی اناؤنسمنٹ نہیں آ رہی اس کی طرف سے. سعودی ریپرزینٹیو جو تھے جنیوا میں, ان کے بھی بڑے غور سے ہم نے سنے تھے ان کی اسپیچ. انہوں نے تو ذکر کیا تھا $1 بلین انویسٹمنٹ کا, اور یہ کافی پہلے سے پاک سعودی عرب کی ایک آفر ٹیبل پہ موجود ہے, جس کا بیسک مقصد ہے کہ امداد کے بجائے ہم آپ کو کیش اسسٹنس دے دیتے ہیں, لیکن اس کے اگینسٹ کوئی نہ کوئی کسی قسم کا ایسٹ آپ ہمارے نام کر دیں, جس کو وہ انویسٹمنٹ کہتے ہیں. اس قسم کی ٹرانزیکشنز وہ ایجپٹ کے ساتھ کافی مہینوں سے کرتے آ رہے ہیں. اب اگر جو چیز جنرل عاصم منیر صاحب مانگنے گئے ہیں وہاں پہ, اور جس کی بات ہونی تھی ان کے کراؤن پرنس کے ساتھ, وہ تھا ایک $3 بلین کا ڈپازٹ, کیش ڈپازٹ, جو پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز میں سعودی عرب ڈالے گا, جو پچھلے نومبر بھی انہوں نے دیا تھا ایک, اور جو 2019 دسمبر میرے خیال میں ایک اور آیا تھا سعودی عرب کی طرف سے. اس کی فی الحال تو کوئی اناؤنسمنٹ نہیں آئی. لیٹس سی مے بی آنے والے دنوں میں. اوکے, لاسٹلی بتا دیجیے گا, کیونکہ آج برطانیہ کے بھی جو فائنانس منسٹر ہیں انہوں نے بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو ہر حال میں IMF کے ساتھ اپنا معاہدہ طے کرنا ہے, اور ان کو اچیو کرنا ہے, ان کو لینا ہے. If they don't wrap it up with the IMF and they're not successful in making this possible, تو باقی جو ممالک ہیں وہ بھی پیسے دینے سے کترائیں گے. تو یہ پریشر تو ایڈڈ پریشر ہو گیا نا, کہ اب آپ نے IMF کے ساتھ کسی بھی حال میں کرنا ہے, کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے تو باقی جو دوست ممالک آپ کو پیسے دینے کی بات کر رہے تھے, جو رول آؤٹ کی بات کر رہے تھے, وہ بھی کہیں نہیں اسٹینڈ کرتی. جی, ایڈڈ پریشر آپ سمجھ لیں اس کو, لیکن سنا دس از ہاؤ اٹ آلویز ورکس. آپ کے جو بائیلیٹرل کریڈیٹرز ہوتے ہیں اور آپ کے جو پرائیویٹ سیکٹر پرائیویٹ کریڈٹ مارکیٹ سے بھی آپ نے جو لیے ہوتے ہیں پیسے, وہ سب کی نظر پہلی چیز IMF کی طرف ہوتی ہے. اسی لیے صاحب ہر طرف آپ یہی سنیے کہ بھائی IMF سے آپ نے اپنے تعلقات جو ہے وہ ٹھیک کرنے ہیں, وہ ان کے پروگرام کے اوپر واپس آنا ہے. اس لیے نہیں کیونکہ IMF آ کے آپ کو اتنے پیسے دے گا کہ آپ اپنے سارے ایکسٹرنل سیکٹر کی پرابلمس کو سالو کر دیں گے, کیونکہ IMF کی کلین جو چٹ ملتی ہے آپ کو کہ ٹھیک ہے یہ لوگ اب صحیح راستے پہ آ چکے ہیں, وہ ان لاک کرتی ہے باقی فائنینشیل مارکیٹس کو, باقی بائیلیٹرل کریڈیٹرز کو, اور اس سے کمفرٹ ملتی ہے باقیوں کو. لیکن یہ جو IMF کے ساتھ ڈار صاحب نے بگاڑ لی ہے, اس کو سدھارنے کے لیے, اور آج جس نرمی کی خواہش شہباز شریف صاحب بھی کر رہے تھے, کیا کرنا پڑے گا پاکستان کو؟ بیکاز ایک ڈیٹ پریشر بھی تو ہے نا, کہ ہمیں وہ ڈیٹ سٹریس بھی ہے کہ ہم نے قرضے بھی دینے آگے جا کر. کیا کرنا پڑے گا سنا, بہت مشکل سوال ہے, کیونکہ جو راستہ پاکستان نے چلنا تھا, وہ جو 8th ریویو کا ڈاکیومنٹ تھا, وہ اینڈ اگست میں اپلوڈ ہوا تھا IMF ویب سائٹ پہ. اس میں کلیئرلی لکھا ہوا تھا, اس میں مینشنڈ تھا, لیکن وہ ابھی ڈاکیومنٹ اپلوڈ ہی نہیں ہوا تھا کہ ہمیں خبریں آنی شروع ہو گئیں کہ مفتاح اسماعیل کو ہٹا کے ڈار صاحب کو لے کے آئیں گے. اور ڈار صاحب نے آتے ساتھ باتیں کرنی شروع کر دیں کہ میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کروں گا, میں ان کو تھوڑی سی اسٹرینتھ دکھاؤں گا IMF کو, تاکہ یہ جو کنڈیشنز ہیں ان کو نرم کیا جائے. تب سے لے کے آج تک کوئی 4 مہینے ہو چکے ہیں, اور ڈار صاحب ناکام رہے ہیں. 2 دسمبر کو وہ کلیم کر رہے تھے مثال کے طور کہ چند ہفتوں میں سعودی عرب سے ہمیں بہت بڑی کوئی امدادی مدد آنے والی ہے, وہ نہیں آئی. اب شاید آ جائے آنے والے دنوں میں, لیکن وہ مسئلے کو ٹالے گی, صرف حل نہیں کرے گی.
तो पाकिस्तान को क्या करना होगा? आई थिंक पाकिस्तान को जाके देखना होगा कि भाई क्या रास्ता था जिस पे चलना था, कितना टाइम हमने लूज कर लिया है। उस रास्ते में कोई 10 की बस सिर्फ गुंजाइश थी। जून 2023 में ख़त्म हो रहा है ये प्रोग्राम, तो जो टारगेट्स उसमें सेट किए गए थे वो जून 2023 तक कंप्लीट होने हैं। अब 4 महीने लूज होने के बाद क्या IMF कायम रहेगा कि नहीं अब आपने वही टारगेट्स मीट करने हैं ओरिजिनल, या ठीक है जो टाइम आपने लूज किया उसकी वजह से हम टारगेट्स को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं? आई डोंट नो। आज जो मीटिंग हुई है उससे तो नहीं लग रहा कि कोई खास अचीवमेंट हुई है। एक साइड ने स्टेटमेंट देने से इनकार कर दिया, दूसरी साइड ने सिर्फ, और वो पाकिस्तानी साइड ने सिर्फ इतनी स्टेटमेंट दी कि हमने दोबारा से रीइटरेट किया कि हम प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे। भाई रियलिस्टिक कहाँ है? ये 10 महीने के टारगेट्स आप कह रहे हैं अब आप 6 महीने में करेंगे, लेकिन पिछले 4 महीने से आप कहते आ रहे हैं कि ये हमसे नहीं होगा, ये मुश्किल है। जिस वक्त ये मीटिंग हो रही थी IMF के साथ, उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब या उससे थोड़ा पहले प्राइम मिनिस्टर साहब खुद जनीवा की मीटिंग में कह रहे थे कि हमें फिस्कल स्पेस चाहिए होगी, ये पूरी कमिटमेंट्स पूरी करने के लिए पाकिस्तान के पास अभी गुंजाइश नहीं है।